بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے سعودی حکمرانوں سے رابطے کیے ہیں۔ میاں نواز شریف کی جو شرائط ہے بڑی سمپل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس کو بین کر دیا جائے۔ میاں صاحب بضد ہیں کہ ان کے اوپر ہر قسم کا کیس بند کیا جائے۔ کیا آپ کو بار بار لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی، ہماری ڈیل ہو گئی؟ کس سے ڈیل ہو گئی میاں صاحب؟ عمران خان کے ارد گرد لوگ کرپٹ ہیں، شاید وہ خود کرپٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے متعلق میاں صاحب کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ والیوم 10 میں وہ کون سا سانپ ہے جس کی وجہ سے آپ کے وکیل کو بارہا منتیں کرنی پڑی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی خبر ہے۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے سعودی حکمرانوں سے رابطے کیے ہیں اور کافی زیادہ ان کو ریکویسٹ ہو رہی ہے، ان کو بھی اور یو اے ای کو بھی، کہ کسی طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں کہ وہ نواز شریف کی دی ہوئی شرائط مان لیں۔ اور انہوں نے سعودیوں کو بھی یہ پیغام بھجوایا کہ پاکستان کے مستقبل کا سوال اسی میں ہے کہ میاں نواز شریف کی ساری شرائط مانی جائیں۔ میاں نواز شریف کی جو شرائط ہیں بڑی سمپل ہیں، بڑی سادہ سی ہیں، کوئی ان میں پرابلم نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتا دوں تاکہ اگر کسی کو کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ نہ رہے۔ اچھا، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر ہر قسم کا کیس جو ہے وہ نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ پوری قوم جو ہے، 24 کروڑ عوام جو ہے، وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے معافی مانگے کہ میاں صاحب آپ کے اوپر یہ کیس کرنے کی جسارت ہوئی، ہمارے درمیان میں سے لوگ تھے جنہوں نے کیا، تو ہم نہ صرف یہ ختم کر رہے ہیں بلکہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آنے والی آپ کی 7 نسلوں کے اوپر کبھی کسی قسم کا پرچہ نہیں کٹے گا، جو مرضی آپ کر لیں۔ دوسرا، جس کے متعلق ان کو شک ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ جرنلزم میں ہے، جس کے اوپر ان کو شک ہے کہ جی اس کی وجہ سے میرے اقتدار میں پرابلم ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں اس کو آرٹیکل 6 کے تحت اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، غداری کے الزام میں، کیونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ ڈس ایگری کرنا ان کے نزدیک غداری کے ہی مترادف ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس کو بین کر دیا جائے اور عمران خان کا جو ہے نا پتہ صاف کر دیا جائے کسی طرح کہ آئندہ کبھی کوئی آدمی ان کو پیڑا نہ کہے یا پنا نہ کہے یا ان کو بولڈ کرنے کی باتیں نہ کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ جی آصف علی زرداری سے کسی طرح پیچھا چھڑوا دیں کہ بلاول کا ہم مقابلہ کر لیں گے، آپ آصف علی زرداری سے پیچھا چھڑوا دیں، نیب کیس میں ان کو بس ایسا اندر کروائیں کہ یہ اندر سے اندر ہی رہ جائیں اور وہیں سے کہیں چلے جائیں، یہ باہر کی روشنی نہ دیکھیں، یعنی اللہ رحم کرے۔ لیکن بیسیکلی میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آفیشلی پہلی باری بادشاہ ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے، اور وہ بادشاہ جس کے پاس تمام طاقت ہوتی ہے اور صرف اسی کی نسل جو ہے وہ حکمرانی کی یعنی طلبگار بھی ہوتی ہے، خواہشمند بھی ہوتی ہے اور حقدار بھی ہوتی ہے، اور اس میں ان کے بھائیوں کی جو نسلیں ہیں وہ نہیں کاؤنٹ کرتی، ان کی اپنی ذاتی نسل کاؤنٹ کرتی ہے، بس وہی رہیں گے۔ سرحد پہ وہ وفاق میں بھی وہ ہوں گے، پنجاب میں بھی وہ ہوں گے، سندھ میں، ہر جگہ پہ وہی ہوں گے۔ پھر ڈی آئی جی جو ہے، آئی جی جو ہے وہ بھی ان کا کو بھانجا ہوگا، ایف آئی اے کا ہیڈ بھی ان کا کو بھتیجا ہوگا، آرمی چیف بھی جو صبح اٹھ کے ان کو کانفلکٹس کے لیے دودھ لے کے آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں بھول جائے گا وہ پھر آرمی چیف نہیں رہے گا۔ اسی طرح چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس کی ڈیوٹی ہے کہ کیس جس کا مرضی چل رہا ہو تعریفیں انہوں نے میاں صاحب کی کرنی ہے کہ دیکھو اصل خلیفہ جو ہیں امیر المومنین ہمارے وہ بڑے اچھے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی یہ چھوٹی چھوٹی شرائط ہے، میرا خیال ہے کہ مان لے، اسٹیبلشمنٹ بھی مان لے، عدلیہ بھی مان لے، جرنلسٹ بھی مان لے، بیوروکریٹس بھی مان لے تو سکون ہو جائے گا تھوڑا سا، کیونکہ میاں صاحب ابھی تک بضد ہیں کہ انہوں نے دی ہوئی تاریخ پہ پاکستان واپس آنا ہے اور ان کے بھائی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ مت آئیں۔ اب بہرحال مجبور انہوں نے سعودی عربیہ اور یو اے ای سے رابطے کیے کہ جناب آپ بیچ میں پڑیں اور وہ جو ہے ہماری کوئی مصالحت کروا دیں۔ اب بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کہ جی یہ سعودی جنرل وغیرہ جو مل رہے ہیں جنرل عاصم منیر کو، شاید یہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ اب پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا، ہم تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس پریس ریلیز کے جو آئی ایس پی آر دیتی ہے، لیکن اندر کا حال تو نہیں پتا، لیکن لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں اس پہ۔ اور ساتھ ہی آج وفاقی وزیر جو ہیں وہ مرتضیٰ سلنگی، ان کا ایک بیان آ گیا کہ میاں صاحب کی واپسی پہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ تو قانون کے مطابق تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو میاں صاحب کے ساتھ کبھی سلوک نہیں ہوا۔
قانون پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی جیل سے مجرم کو نکالا جائے، ملزم نہیں، مجرم اس کو نکالا جائے، پہلے اس کو پیرول دی جائے، اس کے بعد اس کو باہر علاج کروانے کے لیے بھیج دیا جائے، اور اگر ہے تو پھر یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اور کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں میں نے دیکھی یہ چیز، وہ صرف میاں صاحب کے لیے ہی تھی، اور ابڑ دبڑ میں سب کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بہرحال میاں صاحب بضد ہیں کہ ان کے اوپر ہر قسم کا کیس بند کیا جائے، جب میاں صاحب پہ بند ہوگا تو پھر باقیوں پہ بھی بند ہونا چاہیے، پھر کیس ہی نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں کسی کے اوپر، پھر نہ چوری کا ہونا چاہیے نہ کسی کا ہونا چاہیے۔ مجھے آج میں بڑے لوگ مجھ سے بحث کر رہے تھے کراچی کے اندر کہ یعنی کل رات کو لیٹ نائٹ جب میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو خاندانی امیر ہیں اور خاندانی وہ جو ہیں ارب پتی ہیں میاں صاحب۔ تو میں نے کہا بہت ارب پتی ہیں اور خاندانی ارب پتی ہیں وہ، obviously اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 60 سے لے کے 80s تک جو اتفاق فاؤنڈریز ہے میاں صاحب کی، جو سٹیل مل تھی، یعنی اگر آپ اس کا ٹیکس دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے، اور تو پھر آپ کو بالکل یعنی کوڑیوں کے دام جب دیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ لاکھ پتی تو بن سکتے ہیں، ارب پتی نہیں بن سکتے، اور ارب پتی کو ڈالر میں تو بالکل بھی نہیں بن سکتے۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب 19 بینکوں سے پاکستان کے قرضے بھی لیے، ان کو ری شیڈیول بھی کرایا، اور ایک ہی جو کولیٹرل ہے وہ ان کو دیا، وہی کولیٹرل دوسرے کو دے دیا، وہی آگے دے دیا، یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا گھر جو مال ٹاؤن وغیرہ کے تھے وہ پوزیس ہو گئے ایک کیس میں، کیونکہ وہ گارنٹی کے طور پہ تھے۔ تو جب میاں صاحب دور حکومت میں واپس آئے تو وہ دوبارہ لے لیے گئے واپس۔ یعنی یہ کیا حسن کمال ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ حکومت سے جاتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے۔ آج میاں صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا، میاں صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا، اور میاں صاحب کی طرح کے ہر سیاستدان کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں پہ تو ایسی کوئی وجہ بتائیں کہ یار آپ کو اللہ کے دیے ہوئے پیغام نہیں نظر آ رہے آپ کو، آپ سڑک پہ نکلتے ہیں کوئی آواز کس دیتا ہے، آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی آواز کس دیتا ہے، آپ کہیں آپ کی تصویر آتی ہے نیچے کوئی گھٹیا سا جملہ لکھ دیتا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو تربیت ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی ہے، انہوں نے اپنے ورکرز کی ہے، بری تربیت ہے، اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان کا سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ بڑھا چڑھا کر ایک چیز کو تروڑ مروڑ کر غلط سلط اس طرح پیش کرتا ہے، لیکن بے عزتی تو آپ کی ہو رہی ہے میاں صاحب۔ یعنی اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا اور میں 4 سال پہلے انگلینڈ گیا ہوتا تو میں ٹرسٹ بھی میں دوسرے دن میں کہیں اور پہ گھر لے کے دور مضافات میں وہاں پہ آرام سے رہ گیا ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا، تاکہ میں روز میرے گھر کے باہر ڈانس بھی ہو رہا ہے، دھمکہ بھی ہو رہا ہے، اور دھمال بھی پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں، لوگوں کی بھی زندگی جی رہے ہیں جو ہمسائے ہیں، یہ سارے میسیجز میاں صاحب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ ہمیں کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اللہ اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے۔ اور یہ نشانیاں ہیں میاں صاحب، یہ ہر آنے والے کو، ہر عقل مند کو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں اگر آپ کو نہ آئیں تو آپ معصوم آدمی ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بار بار لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی، ہماری ڈیل ہو گئی۔ کس سے ڈیل ہو گئی میاں صاحب؟ بتائیں مجھے جو آپ آ رہے ہیں، کیا آپ کی فوج سے ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی عدلیہ سے ڈیل ہو گئی ہے؟ کیونکہ تیسرا تو کوئی نہیں ہے اس ملک میں جس سے آپ کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، آج آپ جنرل باجوہ کے متعلق کر رہے ہیں، اور اگر آپ سے ڈیل کر لی تو آج کے جو فوجی حکمران ہیں کل ان کے نام بھی لیے جائیں گے، پھر نام ان کا بھی نہیں بچے گا۔ اگر آج آپ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں کہ اس نے ڈیل کی، تو کل کو پھر جنرل ندیم انجم کا بھی نام دیا جائے گا کہ اس نے آپ کے ساتھ ڈیل۔ تو یہ جو آپ عادت ڈال رہے ہیں لوگوں کو، اور جو عمران خان نے پہلے عادت ڈالنے کی کوشش کی کہ عزت نہ کرو اور لوگوں کو بے عزت کرتے رہو، ان کے نام لیتے رہو، تو پھر آپ لوگوں کے بھی نام لیے جائیں گے، اور آپ لوگوں کے بھی ناموں کے ساتھ ہر ایک کا نام آئے گا، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ڈرے گا اس وقت سے کہ یار میں چپ کر کے اپنا کام کروں، یہ جانے اور قانون جانے، جیسے آج مرتضیٰ سولنکی نے کہا۔ اور اگر واقعی اتنی ڈیل کرنی تھی، اتنی ڈیل ہونی تھی، تو میاں صاحب جب آپ کے بھائی
16 مہینے وزیر اعظم تھے، اس وقت آپ کیوں نہیں آ سکے تھے؟ کہ آپ کے بھائی نے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی؟ آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، آج اس ویڈیو کے اندر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم ایک ریفرینڈم کر لیتے ہیں اور عوام سے پوچھ لیتے ہیں، لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم الیکٹورل پول کرتے ہیں، میں روز کراتا ہوں، ایک لیڈر کے کچھے چھٹے میں روز کھولتا ہوں. کل ایسا کرتا ہوں، میں میاں نواز شریف کے اثاثوں کی اور ان کی ٹیکسز کی اور ان چیزوں کی تفصیلات دوں گا. اگلے دن آصف زرداری صاحب کی دوں گا، عمران خان صاحب کی دوں گا، مولانا فضل الرحمان کی، الطاف حسین کی، ہر ایک کی میں یہاں پہ ڈیٹیلز اپلوڈ کرتا ہوں. ایک پروگرام ایک شخص پہ ہوگا، ساروں پہ نہیں ہوگا، تاکہ کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ہو. اور نیچے تک آؤں گا، سہولت کاروں تک آؤں گا، چاہے وہ فرا گوگی ہو، چاہے وہ عثمان بزدار ہو، تو چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ہر ایک کا نام لے کر میں پھر نیچے تک آؤں گا اور لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. میاں صاحب، آپ نے محاورہ نہیں سنا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو؟ کہ اگر اتنے زیادہ، میں آپ کو بتاؤں، لوگ جنونلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان ایک اسٹوپڈ آدمی تھا، عمران خان ایک بے وقوف آدمی ہے. یہ نہیں لوگ بلیو کرتے. لوگ کہتے ہیں یار عمران خان کے ارد گرد لوگ کرپٹ ہیں، شاید وہ خود کرپٹ نہیں ہے، اس کی بیوی کرپٹ ہے، اس کے دوست کرپٹ ہے، اس کے یہ وہ بھائی، وہ خود شاید نہیں ہے. میں تو مانتا ہوں کہ وہ ہے، لیکن ہر ایک نہیں مانتا یہ بات. لیکن آپ کے متعلق میاں صاحب کسی کو شک ہی نہیں ہے. وائی از دیٹ؟ وائی از دیٹ کہ کوئی آپ کے اوپر، اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ نے یہ ایون فیلڈ جو ہے جائز حق حلال کی کمائی سے لی، تو وہ ماننے سے انکاری. وہ کہتا اچھا پیسہ گیا کیسے ہوا، یہ پیسہ ٹرانسفر کیسے ہوا تھا، وہ بینک کی رسید دکھا دو. چلو ایون فیلڈ کی رسید تو نہیں ہے، بینک تو پاکستان میں ہے، ان کی رسید تو ہوگی موجود، وہ رسید دکھا دو کہ جسے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو میاں صاحب کس کس کو پھر آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کل کو آنے سے پہلے کہ آپ کے وکیل خواجہ حارث نے کیوں سپریم کورٹ کو التجا کی تھی کہ پیناما کیس کا والیوم 10 جو ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے. اس میں جو بھی ہے میاں صاحب، آپ کا کیا انٹرسٹ تھا کہ وہ والیوم 10 جو ہے وہ پبلک نہ ہو، اور آج بھی وہ پبلک نالج نہیں ہو سکتا ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا کل کو کھل جائے، ہم کہیں یہ کیا ہے، اس کو کیوں چھپا. لیکن وجہ تو آپ نے بتانی ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈیمیجنگ ہے. تو 21 اکتوبر سے پہلے میرا خیال ہے میاں صاحب، آپ کے ریٹرن سے پہلے ہم سپریم کورٹ سے یہ تو التجا کر سکتے ہیں. میں پٹیشنر بن جاتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو، اگر آپ اجازت دیں تو، کہ والیوم 10 کھولیں اور اس کو پبلک کر دیں. سپریم کورٹ اپنے پورٹل پہ ڈال دے، مجھے نہ دے، منصور علی خان کو نہ دے، وجاہت کو نہ دے، امداد سمرو کو نہ دے، بٹ صاحب کو، گور بٹ کو نہ دے، رضی دادا کو نہ دے، کسی کو نہ دے، ہم میں سے عمران شفاعت کو نہ دے. وہ اپنے پورٹل پہ لگا دے سپریم کورٹ آف پاکستان. میں کہتا ہوں اسد طور کو بھی نہ دے، قیوم صدیقی کو بھی نہ دے، بس صرف اپنے پورٹل پہ لگا دے تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کہ والیوم 10 میں وہ کون سا سانپ ہے جس کی وجہ سے آپ کے وکیل کو 12 منتیں کرنی پڑی تھی. اور پھر وہ حکمت بھی بتا دیں اس وقت کے چیف جسٹس وغیرہ، کوسا صاحب اور باقی لوگ، یہ ثاقب نثار صاحب اور احسن صاحب تو ہیں وہاں پہ، اعجاز الاحسن صاحب ابھی بھی، کہ انہوں نے کیوں حامی بری اچھا والیوم 10 نہیں کھولیں گے. کیا کسی اور مجرم کے لیے، کیا کسی اور ملزم کے لیے ایسی مراد دی گئی؟ نہیں دی گئی. تو میاں صاحب انصاف اگر ہوگا نا تو پھر بڑی مسئلے ہوں گے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ پاکستانی قوم تو انصاف بھگت ہی رہی ہے. اور پاکستانی قوم کی دعا ہے کہ ہمارے حکمران بھی ایک دفعہ تو انصاف کی تلوار کے نیچے آئیں نہ، ذرا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے. آپ میری اس کوشچن سے، اس تجویز سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ سے مجھے بتائیے گا، شیئر کریے گا، اور اس کو پروگرام کو اتنا شیئر کریں کہ یہ میاں صاحب تک پہنچ جائے، تاکہ میں بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں کہ میاں صاحب 4 سال پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایون فیلڈ کس کی ملکیت ہے. آج تو آپ 4 سال سے وہاں پہ رہ رہی ہیں، تو کم از کم جب آپ واپس آئیں گے تو اب تو آپ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ جناب وہ کس کی ملکیت ہے. سوچئے گا. اللہ حافظ.